کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے عزیز جان کہ اللہ رب العزت نے تجھے کس لیے پیدا کیا ہے کہ آیا تو اور جانوروں کی طرح اپنی افزائش نسل کرے، اپنی زندگی گزارے اور اس دنیا سے چلا جائے۔ اللہ رب العزت نے تجھے اپنی معرفت کے واسطے پیدا کیا کہ تیرا تعلق جو اللہ رب العزت سے تھا، جب روح کو تیرے زمین میں اتارا گیا تو وہ تیرا تعلق اللہ رب العزت سے قائم ہو جانا چاہیے۔ جب تو شعور پالے تو اللہ سے تیرا تعلق قائم ہو جائے۔ ساری بات یہی ہے کہ انسان جو ہے اللہ رب العزت نے انسان کو جو بھیجا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ بنا کے بھیجا ہے کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح انسان کے اخلاقیات ہونے چاہیے، کس طرح انسان زندگی گزارے گا، کس طرح اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ رہے گا، ان کے حقوق کیا ہوں گے، والدین کے حقوق کیا ہوں گے، ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق، محلے داروں کے حقوق، تب مسلمان کہلانے کے لائق ہے۔ آج بات ساری یہ ہے، بظاہر تو ہم مسلمان نظر آتے ہیں، ہماری تو مثال اس والے پلاسٹک کے ربڑ کے شیر کی ہو گئی ہے کہ اس شیر کو تو دیکھ کے، جو ربڑ کا شیر ہوتا ہے، بچے بھی کھیلتے ہیں اس شیر کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ بظاہر شیر جو ہماری شکلیں ہیں اور جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہم دینی حلیہ تو بنا لیتے ہیں، لیکن حقیقتاً اب شیر نہیں ہے۔ حقیقتاً شیر وہ شخص ہے کہ جس کا قلب سلیم ہو، جس کا قلب سلیم ہو، جس کا تعلق مع اللہ قائم ہو، جس کا مرنا جینا، اپنے آپ کو، اپنی عزت کو گرانا اللہ کی رضا کے واسطے ہو، اس کی نگاہ کے اندر صرف اللہ رب العزت کا حکم آڑے آتا ہو کہ وہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں پہ اپنا سر تسلیم خم کرے۔ وہ اصل مومن ہے، وہ مسلمان ہے۔ ہم تو وہ ربڑ والے شیر بنے ہوئے ہیں، بظاہر ہماری شکلیں ویسی ہیں، باتیں بھی ویسی ہیں، پلاسٹک کے شیر میں جیسے بڑھ دی جاتی ہے نا، والیوم لگا دیتے ہیں آج کل، تو وہ بھی ویسے شیر کرتا ہے، لیکن بچے اس کے اوپر چڑھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے نکلی ہے، کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اور جو اصلی شیر ہوتا ہے وہ تو جنگل میں دہاڑتا ہے تو کہاں سے کہاں تک سارے پرندے چرند پرند سب اڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تو مسلمان کو اصلی ہی شیر بنایا تھا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو تباہ کیا۔ ہم نے اپنے دلوں کو جو ہے سارے کے سارے دنیاوی معاملات سے، آسائشوں سے، آلات سے، ہم نے اپنے دلوں کو گندا کر لیا، جس کی وجہ سے ہم ہو نہیں رہے۔ اب آپ دیکھ لیں، افغانستان میں جب کتنے 42-48 ملکوں نے مل کے حملہ کیا، ان کے اوپر برا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے چھانٹ دیا۔ وہ چھانٹی کا وقت تھا، کچھ عرصے میں چھانٹی ہوئی، جتنے منافقین تھے سارے کفار کے ساتھ جا کے ملے، اور جو خالص شیر تھے وہ ایک طرف ہو گئے، اور وہ خالص شیر جب ایک طرف ہوئے تو آج آپ کے سامنے نتائج آپ کے سامنے موجود ہیں، پوری دنیا کے سامنے موجود ہیں کہ جب دل بنا ہوا ہوتا ہے انسان کا اور وہ اللہ رب العزت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو جو ہے کچھ نہیں سمجھتا کہ مجھے تو اپنے رب کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میں جو اس دنیا میں آیا ہوں اپنے رب کے لیے آیا ہوں، مجھے اس کے احکامات پہ چلنا ہے، مجھے اس کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، اس کے لیے جینا ہے اور اس کے لیے مرنا ہے۔ جب اس مقام پہ آدمی پہنچ جاتا ہے تب جا کے اللہ کا قرب بھی اسے حاصل ہوتا ہے اور وہ کامیاب ترین انسان ہوتا ہے، وہ شیر کہلانے کے لائق ہوتے ہیں۔ اور ہمارے اخلاقیات معاملات تو ایسے ہی ہیں کہ برابر میں کھڑے ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے تو نماز پڑھ کے بھی وہ پڑھو، نماز تک میں دوسروں کا خیال نہیں ہوتا، ایک دوسرے کا ڈکاریں مارتے ہیں، لوگ آ کے بولتے ہیں گندی ڈکار ماری، میری نماز ساری خراب ہو گئی۔ یہ تو حال ہے ہم لوگوں کا۔ ہم مومن کس بات کے ہیں؟ مسلمان تو پہلے مسلمان تو ہم لوگ بن جائیں کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہو، وہ مومن تو ہو ہی نہیں سکتا۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو پڑوسی تھا یہودی تھا، جب اس نے گھر اپنا فروخت کر رہا تھا تو اس نے 700 درہم مانگے. تو خریدنے والے نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو 500 درہم سے زیادہ کا گھر نہیں ہے، 700 درہم. کہنے لگا 500 درہم تو اس بات کے ہیں، اور 200 درہم جو ہے امام ابو حنیفہ کے پڑوسی بنو گے اس بات کے ہیں کہ ساری زندگی تمہیں تکلیف نہیں ہوگی. اور اللہ کے رسول ہم سے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول ہم سے کیا فرما رہے ہیں کہ مسلمان تو وہی ہے کہ جس سے کہ ویزا رسانی سے دوسرا مسلمان اس کا پڑوسی محفوظ رہے. پہلے ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام جو دین آج تک ہم تک پہنچا ہے صحابہ کرام کے بعد، تو اولیاء کرام کی صوفیاء کرام کی محنت سے کیسے پہنچ گیا؟ اسی طرح تو پہنچا، ان کے اخلاقیات سے، معاملات سے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب مسلمانوں کے اوپر زوال آیا تو دیکھا کہ مسلمان جو ہیں ایک لائن میں کھڑے ہوئے. تو حضرت کا گزر ہوا تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی تم لوگ کیوں کھڑے ہو دہلی میں، تم کیوں کھڑے ہو اس لائن سے؟ کہ ابھی وہ ہمیں فرنگی کہہ کے گیا ہے کہ تم اس لائن میں سیدھے لائن بنا کے کھڑے رہو، ابھی میں تلوار لاتا ہوں اور تم سب کی گردنیں اڑاتا ہوں. ہم اس کے انتظار میں کھڑے ہیں. تو ایک مسلمانوں کے اوپر حال یہ بھی آیا. تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب جہاز شروع کیا تھا تو فوراً جو ہے انہوں نے کہا یہ حال ہو گیا ان مسلمانوں کی پستی کا. تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر مسلمانوں کو بیدار کیا، اور جب مسلمانوں کو حکم دیا تو وہ بھی آپ کے سامنے کس طرح لڑتے رہے، کتنے سالوں تک لڑے پھر مسلمان. اصل دل کا معاملہ ہے. ہم لوگوں کے جب تک دل نہیں بنیں گے، ظاہر تو سب کا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. آج کل تو یہی ہے نا یار، پتہ ہی نہیں ہے یار. اب لوگ جو ہے بیچارے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو دیکھ کے شادی کی تھی، اور بڑے بڑے نیک آدمی نظر آتے تھے، بڑے نمازی پرہیزگار آتے تھے، گھر میں تو یہ معاملات ہیں ان کے، گھر میں تو یہ چل رہا ہے. باہر تو بڑے اللہ والے ہیں، باہر تو جاتے ہیں مسجد میں، ہو 5 وقت کی نماز فجر میں بھی موجود. سوسر صاحب ماشاءاللہ، اور ان کے القابات سن لیں آپ. تو ہم لوگوں کی سب کے یہی حال ہو چکے ہیں کہ ربڑ کے شیر بنے ہوئے ہیں اور اللہ کی لعنتیں برس رہی ہیں. اللہ کو دل مقبول ہے. جس کا دل اللہ رب العزت کی طرف مائل ہے، جس کا دل اللہ سے ملا ہوا ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کے اوپر عمل کرنے کی جس میں ہمت ہے. ابھی آپ خود ہی دیکھ لیں، جتنے بھی شادیاں وادیاں ہو رہی ہوتی ہیں کتنے بڑے ولی اللہ موجود ہیں، سارے بہت سارے ولی اللہ موجود آپ کو مل جائیں گے. 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، یہاں پہ نماز میں بھی آ رہے ہوں گے. جہاں شادی بچے کی آئے گی، کسی کا معاملہ آئے گا، فوراً مکس گیدرنگ شروع ہو جائے گی. وہ اس کی ماں بہنوں کو بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، یہ اس کی ماں بہنوں کو بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. عیاشی. آپ نے دوسرے کو زنا کی، آنکھوں کے زنا کی دعوت دی، اس کا وبال کہاں جائے گا؟ پھر کہتے ہیں طلاقیں کیوں ہو جاتی ہیں؟ طلاقیں آپ کے عملوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. وہ عمل جو اللہ رب العزت نے ایک عمل کو جائز قرار دیا، حدیث میں آیا سب سے بہترین شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو. اس میں آپ اللہ رب العزت کو ناراض کرتے ہو، شریعت کو توڑتے ہو، شریعت کے حکموں کو توڑتے ہو، ان کو کھلاتے پلاتے بھی ہو، اور حرام کام کی دعوت بھی ایک دوسرے کے لیے دے دیتے ہو کہ دیکھو بھائی تم بھی میری ماں بہن بیٹیوں کو دیکھو. سب دیکھتے ہیں، آنکھوں کا زنا کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ جب تک انسان کے معاملات درست نہیں ہوں گے، جب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ رب العزت سب کے جو ہے قلوب سے واقف ہیں. صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے جو قرآن میں آتا ہے یہی آتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں بھی جھانک کے دیکھا، وہاں بھی تقویٰ پایا. یہ نہیں آتا کہیں پہ کہ شکلوں کو دیکھا. کہیں آتا ہے کسی نے سنا ہے، کسی عالم سے آج تک سنا ہے آپ نے کہا ہو کہ شکلوں کو دیکھا؟ قلوب کو دیکھا. فی قلوبہم مرض، مرض جو ہے قلب میں ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے اللہ والوں کے جتنے بھی اللہ والے ہوتے ہیں تو وہ صاحب مقام، بہت سارے اللہ والے صاحب مقام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ ظاہر میں تو بڑا بھائی اللہ والا نظر آ رہا ہے کہ اس کا باطن کیا ہے. آپ کسی اللہ والوں کو، کسی اللہ والے کو لے جائیں جو صاحب نسبت ہو، جس کو بزرگوں سے
تعلق ہو, اجازت ہو. وہ 2 منٹ بھی کسی عیسائیوں کے کتنے اچھے قبرستان بنے ہوتے ہیں, وہ نہیں کھڑا ہوگا. ظلمت آ رہی ہوتی ہے, نظر آ رہا ہوتا ہے, سب پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت جب قلب بناتے ہیں تو قلب کے ساتھ وہ دوسری دنیا بھی کھول دیتے ہیں اللہ والوں کے لیے. لیکن وہی بات ہے, احمد علی لوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے. پہلے ایسے اللہ والوں کی صحبت تو حاصل ہو, ایسے اللہ والوں سے انسان اپنی اصلاح کرانے کی ہمت تو کرے کہ میرا دل صاف ہو, میری اصلاح ہو, میں ایک سچا پکا اچھا مسلمان بن سکوں, میری ذات سے میرے سے کسی کو نقصان نہ ہو. احمد علی لوری رحمۃ اللہ علیہ بیت کے اندر یہی لیتے تھے. سب سے پہلی بات یہ کہتے تھے کہ تمہاری ذات سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا. پہلا بیت کے الفاظ ہی یہ ہوتے تھے. دوسرے 2000 مرتبہ اللہ کا ذکر روزانہ کرو گے بلا ناغہ. پھر آہستہ آہستہ ذوف کا دور آ گیا تو بزرگان دین تو پہلے بڑے مجاہدات کراتے تھے, ایسے بیت بھی نہیں کرتے تھے. تسبیحات وغیرہ دیکھتے تھے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آتے تھے, کہا اے اللہ کے رسول مجھے سب سے افضل عمل بتا دیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز کا ادا کرنا سب سے افضل عمل ہے. دوسرے صحابی رسول آئے, ایک وقت میں انہوں نے بھی یہی سوال کیا, اے اللہ کے رسول مجھے سب سے افضل عمل بتا دیجئے. کہا والدین کی خدمت کرنا. پھر ایک وقت میں صحابہ رسول ایک اور آئے, انہوں نے بھی ایک ہی سوال کیا, اے اللہ کے رسول سب سے افضل عمل بتا دیجئے. ان کو فرمایا کہ جہاد کرنا. سوال تو سب کا ایک ہی تھا, لیکن سب کو جوابات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ دیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جس میں جس چیز کی کمی دیکھی اس کا اس کو کہا گیا. تو ہمارے اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو معاملہ چلا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ نقشبندیہ, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے سلسلہ قادریہ چل رہا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلے نکلے, یہ صحابہ کرام سے سلسلے نکلے جو آج تک آپ تک دین پہنچ گیا ہے. یہ صوفیہ کرام کس طرح لے کے ہمارے تک دین لے کے آئے. یہ سارے سلسلے والے اولیاء اللہ حضرات جو ہے لے کے دین کو چلتے رہے, جو اب تک دین چل رہا ہے, اور یہ تو قیامت تک چلے گا, ختم نہیں ہو سکتا, مٹ نہیں سکتا. کوئی سمجھے کہ میری وجہ سے دین چل رہا ہے, خام خیالی ہے, بھول جائے. اللہ رب العزت نے تو اس کو دین کو رکھنا ہی ہے. اب تو اینڈ ہوگا, جیسے وہاں میں نے آپ کو مثال دیا افغانستان میں چھانٹی ہوئی, تو اب قرب قیامت کا دور آئے گا تو یہاں پہ بھی چھانٹیاں شروع ہو جائیں گی جو ہو رہی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جب کانے دجال کا ظہور ہوگا تو اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ کافر اس کی اقتدا کریں گے, یہودی اس کی اقتدا کریں گے, نصرانی اس کی اقتدا کریں گے. تینوں الفاظ نہیں ہیں حدیث کے اندر. منافقین اس کی اقتدا کریں گے. اب آپ سمجھ جائیں منافقین کون ہیں, ہم ہی اور آپ میں سے ہیں, مسلمانوں میں سے. منافقین اس کی اقتدا کریں گے, سارے منافق اس کی خدائی دیکھ کے اس کے ساتھ ہو جائیں گے. تو یہ معاملہ ہے, اپنے آپ کو بچانے کا وقت ہے یہ, کہ ہم چل تو رہیں کہ ہم صحیح راستے پہ بھی ہیں. اللہ رب العزت کو جو دل چاہیے وہ ہمارے پاس دل موجود بھی ہے. ہمارا ظاہر ہمارا باطن ایک ہے بھی. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اندر سے کچھ ہیں باہر سے کچھ ہیں. اگر ایسا ہے تو منافق ہے آدمی, اس کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو اپنے نفس کا محاسبہ کرے. محفل میں بیٹھا ہے, وہاں محفل میں بیٹھے, جس محفل میں بیٹھا ہے اس میں محاسبہ کرے, کہیں میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا, مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا, کہیں مجھ سے کانوں کا زنا تو نہیں ہو رہا, کہیں کوئی غیبت تو نہیں ہو رہی. اب مسجد ہے, مسجد کا ماحول ہے, یہاں پہ تو آ کے کوئی ریڈیو نہیں سنے گا, کوئی ٹی وی نہیں دیکھے گا, کوئی گانے نہیں بجائے گا. یہاں پہ تو یہ گناہ نہیں کرائے گا آپ سے, یہاں پہ تو گالی بھی نہیں دلوائے گا. ہاں آپ سے غیبت ضرور کرا دے گا, غیبت آپ سے ضرور کرا دے گا. اور غیبت کا جو احادیث میں آیا ہے گناہ وہ آپ سب جانتے ہیں, کتنی سخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں. یہ ضرور کرا دے گا آپ سے. جو اصل مقصد ہے, اب جب آپ نے غیبت کی کسی کی تو آپ نے اس کو کمتر جانا اپنے سے, آپ بڑے ہو گئے. اور اگر تکبر آ گیا تو متکبر شخص کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے,
کہ یہ کبریائی کی چادر ہے، وہ صرف اللہ کی چادر ہے، اس میں جو داخل ہوگا اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اس کی گردن توڑ دیں گے۔ ہم فیصل آباد جایا کرتے تھے، کپڑے کا جب کام کرتا تھا میں، تو وہاں ہمارے ایک دوست تھے اویس بھائی، کپڑے کا کام کرتے تھے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑے قریبی دوست تھے، ان کے گھر جانا رہنا۔ کہنے لگے یار کل گیا تھا مولانا کے گھر، تو سن 2000 کی بات ہے، تو کپڑے مولانا بڑے اداس تھے، تو مجھے کہنے لگے یار میرا ایک رشتہ دار تھا، اور اس کو میں نے کہا چلو تم آ جاؤ یار ذرا اللہ کے راستے میں کچھ وقت لگا لے اللہ کے بھائی۔ تو کہنے لگا مولانا ایسا ہے کہ ابھی تم مجھے چھوڑ دو، ابھی میں تھوڑا جو ہے نا وقت جو ہے نا لگا لوں گا، حج بھی کر لوں گا عمرہ بھی کر لوں گا۔ مالدار آدمی تھا اور باڈی بلڈر تھا، تو اگلے سال سے جو ہے نا پھر تمہاری بات پہ میں انشاءاللہ غور کروں گا، چلوں گا۔ تو کہنے لگا یار مولانا نے کہنے لگے میں نے اس سے بولا بھائی اگلے سال کی کس کی گارنٹی ہے کہ اگلے سال تم زندہ بھی رہو گے یا نہیں رہو گے؟ تو وہ باڈی بلڈر تھا، اس نے فوراً اپنا ہاتھ یوں اٹھایا، کہنے لگا یہ بدن ہے نا، یہ بدن 1 سال کہیں نہیں جاتا۔ اتنی بڑائی، اتنا تکبر۔ تو اللہ رب العزت نے کہنے لگے یار 3 دن گزرے تھے، اس کا ہائی وے پہ ایکسیڈنٹ ہوا، دھڑ مل گیا اس کی، ہمیں گردن نہیں ملی، آج گردن ملی ہے 3 دن بعد، اس کو پھر لے جا کے الگ دفنا ہے۔ تو بڑائی اگر انسان کے اندر آ گئی تو ختم، تکبر انسان کے اندر آ گیا تو اللہ رب العزت کی پکڑ میں فوراً آ گیا کہ میرے بندے کو تو نے کیسے کمتر جان لیا، تیری اوقات کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے کہ ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھ رہا یا کوئی عمل نہیں کر رہا تو اس کو کمتر جان رہا ہے؟ یہ حق تجھے کس نے دے دیا؟ کس کو جنت میں ڈالنا ہے، کس کو جہنم میں پھینکنا ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو پیار سے سمجھا سکتے ہیں، دل کے اندر حقارت نہیں لا سکتے۔ 2 دوست تھے، عبادت گزار تھے، تو ایک ہفتے عبادت کرتے اور ایک ہفتے میں ایک دوست چلا جاتا اور محنت مزدوری کرتا، وہ لاتا، پھر عبادت، بنی اسرائیل کی قوم کے تھے، پھر عبادت شروع کر دیتے۔ اب ہوا یہ ایک دوست گیا بازار، گیا سودا لینے، وہ آیا ہی نہیں، پلٹا ہی نہیں، اس کی کوئی خیر و خبر ہی نہیں ہے۔ دوسرے دوست کو بڑی فکر ہوئی، یار میرا دوست کہاں چلا گیا، ایسے کیسے غائب ہو گیا، اتنا عبادت گزار دوست۔ بیچارے نے جا کے ڈھونڈا تو طائفوں کے کوٹھے کے باہر بیٹھا ہوا دیکھا۔ اب بڑا شرمندہ ہوا اس نے، جب اپنے عبادت گزار دوست کو دیکھا تو چہرہ نیچے کر لیا۔ تو عبادت گزار دوست گیا، اس کو ہاتھ سے پکڑا، گلے لگایا، کہا ارے بھائی تو میرا وہی دوست ہے جو تو میرا دوست تھا، تیرا صرف عمل خراب ہے، اس عمل کو چھوڑ۔ تو اس سے شیطان نے عمل ہی تو خراب کرایا ہے، تو تھوڑی بدلا ہے، تو وہی میرا دوست ہے، وہی اللہ کا بندہ ہے۔ اس کو لے کے ساتھ آ گیا۔ تو دل کے اندر اولیاء کرام کہتے ہیں کسی کی اگر آ گئی حقارت، آ گئی تو بھی انسان کی بگڑ ہے، تو بھی نہیں بچے گا۔ امام ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے کہ رات کو جو ہے سفر میں تھے، تو بیٹے کو کہا بھائی تہجد کے لیے اٹھ جاؤ۔ اب بیٹے کو جیسے ہی تہجد کے لیے اٹھایا تو بیٹے نے ادھر ادھر نگاہ ماری، دیکھا بہت سارے لوگ سو رہے اور یہ تہجد پڑھ رہے۔ تہجد کے بعد بیٹا کہنے لگا ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں سارے کے سارے پڑے سو رہے ہیں، کیسے لوگ ہیں سارے پڑے سو رہے ہیں اور ہم نے اللہ تہجد پڑھ لی۔ کہنے لگے بیٹا اس سے بہتر یہ تھا کہ تم اٹھے ہی نہیں ہوتے، اس سے بہتر یہ تھا کہ تم اٹھے نہ ہوتے، کہ تم نے اپنی مخلوق کے اوپر، اللہ کی مخلوق کے اوپر اس طرح تم نے اپنے آپ سے ان کو کمتر جانا کہ تمہیں اللہ نے تہجد پڑھا دی تو تم دیکھ رہے ہو کہ وہ تہجد نہیں پڑھی انہوں نے۔ تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اللہ رب العزت کی مخلوق کا، اللہ کا، یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ کہا گیا نا کہ بھائی یہ جو بیویاں جو ہیں جن کو تمہارے نکاح میں دیا گیا ان کے حقوق ہیں، ان کے حقوق ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت میں بھی غلاموں سے اور کہا کہ اپنی جو ہے بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو یہ ساری چیزیں یہ جب تک درست نہیں ہوں گی کوئی مومن نہیں ہے، کوئی کامل نہیں ہے، اپنے آپ کو کوئی کامل نہیں سمجھے، اس کے اخلاقیات، معاملات
اس کے اخلاقیات معاملات بتائیں گے. شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر چاہتے ہو کہ گھر والوں کی اصلاح ہو تو اپنی اصلاح کروا لو. جب تمہاری اصلاح ہوگی تمہارے پورے گھر کی اصلاح ہوگی، اور پورے گھر کی اصلاح ہوگی پورے خاندان کی اصلاح ہوگی. تمہاری بچیاں جائیں گی ان کی اصلاح ہوگی، وہ جائیں گی جو بچے ہوں گے وہ بھی دیندار ہوں گے. پھر اگر آپ کی اصلاح ہوئی بھی ہے تو ظاہری سی بات ہے، اب جب گھر میں آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو پھر آپ کی اولاد کو پتا ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. آپ کتنے بڑے منافق ہیں یہ آپ کی اولاد کو پتا ہوتا ہے، یہ آپ کی بیوی کو پتا ہوتا ہے. جب تک آپ کی اصلاح نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام جتنے بھی ہمارے سلف صالحین بزرگان دین گزرے وہ ہر چیز میں احتیاط کرتے تھے. حضرت یوسف الدانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2-3 صاحب آئے تو کہنے لگے حضرت وہ یہ فلاں ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، اپنی مسجد انتظامیہ کی کمیٹی کے بارے میں ایسے کرتے ہیں. حضرت نے کہا دیکھو بھائی، آپ ان کی غیبت مجھ سے نہیں کرو، آپ ان کی غیبت مجھ سے نہیں کرو، کیونکہ وہ میرے محسن ہیں. ان کی وجہ سے آج میں بیٹھا ہوا ہوں، جو دین کا کام کر رہا ہوں، جتنی میں نے یہاں سے دعوت کا کام کر رہا ہوں اس کا سارا اجر ان کے کھاتے میں، کہ انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا اور مجھے یہاں پہ لا کے امامت کے لیے بٹھایا. آپ ان کی غیبت مجھ سے کر رہے ہو، آ کے آپ کو شکایت ہے جا کے ان سے مل لو. تو ہمارے بزرگان دین تو اس قدر احتیاط کرتے تھے ہر معاملے میں. تو جب تک انسان اپنے آپ کو صحیح نہیں کرے گا، اخلاقیات معاملات درست نہیں کرے گا، تو وہ خطرے میں، مرتے دم تک خطرے میں. پتہ نہیں کیا ہو، کیا معاملہ نہ ہو. اصل تو اللہ رب العزت کے مرنے کے بعد سارا معاملات قبر میں کھلنا ہے. تو اللہ ہم نے جو بھی کہا اس کے پہ مجھے عمل کی توفیق مجھے بھی فرمائے، آپ سب کو فرمائے، اور ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ والوں سے تعلق قائم کریں، ان سے خط و خطابت کریں اور ان سے اپنی اصلاح کروائیں کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا کوتاہی ہیں، کیا گناہ کر رہے ہیں. بس جو کہا سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 11 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر ذکر شروع کرتے ہیں.